بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ احمد بن طولون یہ خلافت عباسیہ کے ایک گورنر تھے جو مصر اور شام کے لیے گورنر بنائے گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ان علاقوں کو قبضہ کر کے خود ہی ایک سلطنت قائم کر دی، اور یہ ایک ترکی نسل تھے، اصل میں ترک تھے، اور ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ بخارا ہے جو آج کل ازبکستان میں ہے۔ یہ بہت ہی ذہین بھی تھے اور بہادر بھی تھے۔ ایک دن احمد بن طولون اپنی آرامگاہ میں کھانا تناول کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک سائل پر اس کی نگاہ پڑی۔ وہاں سے گزر رہا تھا، پرانے کپڑوں میں دیکھا اس کو، تو فوراً کچھ روٹیاں لے کر اس پر بنی ہوئی مرغے اور پرندے اور ان کے گوشت کے ٹکڑے بنے ہوئے وہ روٹی پر رکھے اور غلام کو دیا کہ بھئی یہ اس سائل کو دے کر آ جاؤ، یہ جو بیکاری ہے اس کو دے کر آ جاؤ۔ غلام نے واپس آ کر عرض کیا کہ اس نے تو لینا پسند نہیں کیا۔ ابن طولون نے حکم دیا کہ اس کو یہاں لے آؤ، تو اس کو لا کر پیش کیا گیا۔ ابن طولون نے اس سے گفتگو کی، بات چیت کی، تو اس نے بہت اچھا جواب دیا، اور جو بادشاہ کا جو روب ہوتا ہے، امیر کا، گورنر کا، اس نے وہ کچھ قبول نہیں کیا، کچھ اثر نہیں لیا۔ ابن طولون نے اس سے کہا کہ جو کچھ تحریرات، جو کچھ مواد تمہارے پاس موجود ہے وہ سب پیش کر دو، اور سچ سچ بتاؤ کہ تم کو کس نے بھیجا ہے، کیونکہ مجھے بالکل یقین ہو چکا ہے کہ تم ایک جاسوس ہو اور جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ اور کوڑے مارنے والے کو بھی بلا لیا کہ بھائی اس کو کوڑے مارے جائیں، تاکہ یہ بتائیں کہ نہیں بتاتا یا نہیں بتاتا۔ اب اس نے اپنے جاسوس ہونے کا اقرار کر لیا کہ بالکل میں ایک مخبر ہوں، خبریں پہنچاتا رہتا ہوں۔ تو وہاں پہ ان کے دربار کے کچھ حاضرین نے کہا کہ یہ تو بالکل جادو ہو گیا۔ احمد بن طولون نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ صحیح قیاس ہے، میرے ذہن میں جو بات آئی تو اور جن نشانیوں کی وجہ سے آئی تو وہ غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی بدحالی کو دیکھا، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھا، تو اس کے پاس ایک اچھا ایسا کھانا میں نے بھیجا جس کو پیٹ بھرے ہوئے آدمی بھی خوشی سے کھا لیں گے اور اس پہ تیار ہو جائیں گے، مگر نہ یہ خوش ہوا اور نہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ پھر میں نے بلایا تو بڑی قوت سے ملا۔ جب میں نے اس کی بدحالی اور قوت قلبی دیکھی تو اندازہ کر لیا کہ یہ جاسوس ہے، کیونکہ ایسے بدحال شخص نہ تو اتنے زور سے ہاتھ ملاتے ہیں اور نہ وہ اتنے قوت قلبی سے آتے ہیں کہ بھئی وہ کسی چیز سے مرعوب نہ ہو۔ حالانکہ امراء، حکماء، بادشاہوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک اچھا سا آدمی بھی چلا جائے تو وہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امراء بادشاہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بادشاہ گیا، ایک امیر گورنر گیا، اور ان کے ساتھ اپنے خادم بھی تھے۔ اب اس کو بال بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ بال بنانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو چوکیدار بنا کر بادشاہ نے، وہ جو حاکم تھا، اور نائی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ دیکھو تمہارے گاؤں میں جو یہ بادشاہ ہیں اور ان کے ساتھ جو خدام ہیں، میں ان کا ایک خادم ہوں، آپ میرے بال بنائے، اگر آپ نے بال صحیح بنا لیے میرے تو پھر وہ بھی آپ سے بنوائے گا۔ اب نائی جو ہے اس نے اس کے بال بنائے، حالانکہ وہ خود بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں امیر ہوں، بادشاہ ہوں، یہ گھبرا جائے گا اور میرے بال بنانے کے بجائے یہ میرا چمڑا ہی اتار دے گا، مجھے کاٹ دے گا، اور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے کبھی سے کبھی ادھر سے ادھر چوٹ لگ جاتی ہے۔
تو یہ بچاؤ کے عقل کا اندازہ ہوتا ہے، اور کہ کیسے کسی کو کس وقت کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، یہ بھی ایک تکنیک ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک عقل کی نشاندہی ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ان کے حالات سے نہ جانچیں بلکہ اس کے اندرونی حالات کو پتہ لگا کر معلوم کریں کہ یہ کس کیفیت کا آدمی ہے، اور اسی طرح کسی کے گھبراہٹ پر قابو پا کر اس سے اپنا کام نکلوا لے، جیسے نائی سے۔ تو یہ بچاؤ کے کام ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی، یہ حکایت اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔